ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوشیوں سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی حفاظت فرمائے۔ جو روزمرہ کے مسائل چل رہے ہیں ان سب مسائل میں سے سب سے زیادہ جو مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ عدالت میں، اگر کچہری میں، یا اگر آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں تو وہاں جا کر اگر آپ معلوم کریں کہ سب سے زیادہ جو کیس اور سب سے زیادہ جو درپیش مسائل ہیں وہ کون سے ہیں، تو وہاں کے وکلاء، وہاں کے ججز اور وہاں کے لوگ آپ کو بتلائیں گے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ریشو ہے مسائل کا، جو درپیش مسائل ہیں، تو وہ فیملیز کے ریلیٹڈ ہیں، اور فیملی کیسز زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز وہ فیملی کیسز ہیں۔ تو فیملی کیسز کا ہو جانا اور فیملی جھگڑے کا، تنازع کا اور کسی بات کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی تنازع اور مختلف اوقات میں ان کے درمیان بھی چپکلش ہو جایا کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی کافی سارے ایسے واقعات ملتے جلتے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگمات تھیں، امہات المومنین تھیں، وہ ان کے درمیان بھی کبھی کبھی اونچ نیچ یا رنجش یا ناراضگی وہ ہو جایا کرتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ناراضگی کو، اس رنجش کو اور اس جو چمکلش ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو ایک طوالت، اس کو طول اور اس کو طویل کر دینا، اس کو لمبا کر دینا، اور اس کو طرح طرح سے باتیں سن لوگ۔ اور دوسری بات ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہو بھی جائے تو دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آ کر مزید اس جھگڑے کو، اس تنازع کو اور اس بات کو آ کر اس میں مزید اس کو پتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور اس کو ویسے اچھال کر اس کو مزید لمبا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں، جب بھی آپ کے کوئی گھر میں تنازع ہو، کوئی بات ہو، کسی چیز پہ اگر کوئی ناراضگی ہے، آپ کو ناراضگی ہے، تو آپ اچھے انداز سے پیش آئیں اور اچھے انداز سے وہ بات اپنا رکھیں۔ اگر وہ اس کا حل اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پیش ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس انداز سے اس کو حل کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کو طلاق کی نوبت تک اور مقدمات کی نوبت تک، کیسز کی نوبت تک، ایف آئی آر کی نوبت تک، عدالت کچہری کورٹ کے نوبت تک اس کو آنے ہی نہ دیں۔ آپ اس کو پہلے ہی اس کا سلوشن ڈھونڈیں اور اس کا حل تلاش کر کے اس جو صورتحال ہے، جو گمبھیر صورتحال آپ جس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے دیکھو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو جنت کا گھر، جنت بنا دے گا، اور آپ جنت جیسا منظر دیکھیں گے اس گھر میں، جہاں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ لمبا نہیں کریں گے، اس کو ان کو طوالت نہیں دیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا گھر کو جنت بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں، اپنی بیوی ہے یا اپنی وائف ہے، وہ بیوی اور وائف کے ہاتھوں سے اگر کھانا کھا رہے ہیں، اگر کوئی آپ چائے پی رہے ہیں، یا اگر کوئی اس نے کوئی چیز آپ کو بنا کر دی ہے، تو کوشش کیا کریں اس کو آپ اڈیل نہ دیا کریں، اس کو ڈانٹا نہ کریں، بلکہ اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی پھر بھی آپ تعریف کریں، پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھنا، اس کا نتیجہ آپ دیکھنا، وہ بیوی جو آپ سے نفرت کرتی ہوگی وہ بھی آپ سے محبت اور پیار کرنے لگ جائے گی۔ جب آپ ہر بات پہ ڈانٹتے رہیں گے، ہر بات پہ آپ جھگڑا کرتے رہیں گے، ہر بات پہ آپ ان کو مار پیٹ کرتے رہیں، مار پیٹ تو ویسے بھی منع ہے، مار پیٹ کرنا تو ویسے بھی شریعت میں منع ہے۔ عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو مارنا، اس کو نوچنا اور اس کو طرح طرح کے غلیظ گالیاں دینا، یہ تو شریعت میں منع ہے۔ بیوی ہے آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور آپ کے سمجھو ایک زندگی کا جو مین آپ کی زندگی جو مکمل ہوئی ہے وہ بیوی سے ہوئی ہے۔ اگر بیوی نہ ہوتی تو آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں تھا۔ وہ حدیث ہے نا مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ فقط استکمل الایمان، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل ایمان کے لیے لازمی ہے کہ نکاح کرنا، اور نکاح بیوی جو آپ کے گھر میں آئی ہے وہ آپ کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس کو برقرار رکھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی ایمان کو بچائیں۔ اپنے ایمان کو جب محفوظ کریں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک تو تعریف کر دیا کریں، کسی بھی چیز پر ان کو ڈانٹا نہ کریں، اور دوسری چیز
وہ ہے آپ اپنی بیویوں کو خرچ اخراجات نان نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لازمن دیا کریں. یار اگر آپ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ آپ کی بیوی ہے، آپ کے اندر ہے اور آپ کے گھر میں موجود ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، لیکن وہ تو دوسرے تیسرے چوتھے شہر میں کئی میلوں دور بیٹھے ہیں آپ کے سسرال والے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اخراجات پورے کریں، آپ ان کو اخراجات دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور تیسری چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو، اپنے فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو ٹائم دیا کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں، ٹائم دیا کریں. لیکن اگر آپ اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کو، اپنے دوستوں کو بھی اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو وہ دوست بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. یار دوست بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. جو آپ کی بیوی ہے 24 گھنٹے آپ کے گھر میں وہ موجود رہتی ہے، تو اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے یہ آپ کی زیادتی ہے. آپ کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں. اس سے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے گھر میں ایک رونق بنائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے گا اور آپ کے گھر کو جنت جیسا بنا دے گا انشاءاللہ العزیز. امید ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنے گھر میں اگر کوئی چپکرش ہو جائے، جو ناراضگی ہو جائے، سب سے پہلی چیز ان میں سے تینوں چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی کے ساتھ بغیر کسی ایسی بات کے جھگڑا نہ کیا کریں، ان سے لڑائی نہ کیا کریں، ان کو گالی گلوچ نہ دیا کریں، ان کو برا بھلا نہ کہا کریں. پہلی چیز. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ ان کو نان نفقہ دیا کریں، ان کو خرچ اخراجات دیا کریں. وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے. آپ خامد ہیں، آپ ہسبینڈ ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ دوسرے نمبر پر ان کو خرچہ لازمی دیں. اور تیسری چیز وہ ہے یہ ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیا کریں. گھر میں بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی وائف کو آپ ٹائم دیا کریں. آپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے آپ کے دوست آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو آپ کی بیوی ہے اور ہر وقت آپ کے گھر میں موجود رہتی ہے. کوشش کیا کریں ان کو ٹائم دیا کریں، اور جب آپ ان کو ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی حفاظت فرمائے. ملتے ہیں اگر سانسوں نے ساتھ دیا اگلی ویڈیو میں مزید کسی ایسی گفتگو، ایسی درپیش مسائل کے ساتھ جو ہمارے روزمرہ مسائل ہیں ان کا سولوشن اور ان کا حل آپ احباب سے انشاءاللہ وہ شیئر ہوتا رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.